جل صاحب، ظفر ہاشمی، روزنامہ دنیا سے۔ جل صاحب، یہ تو اب بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب سے پی ڈی ایم اس ملک میں معرض وجود میں آیا ہے، ہمارے ہاں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جس طرح سے جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ابھی آپ بہت سے بیرونی خطرات کی بات کر رہے تھے، تو جب تک ہمارے اندر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ہم اس طرح مضبوط طریقے سے بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا، آج آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیان دیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور فوج میں کوئی کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا، کیونکہ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے۔ گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بیک ڈور کوششیں ہونے کی اطلاعات تھیں کہ فوج بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ فوج اس میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے، کوئی ہے رابطہ کسی سے کہ یہ کوشش کی جائے کہ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو روکا جا سکے، ملک میں حالات کو بہتر جانب گامزن کیا جا سکے، کیونکہ جب تک یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی اشارہ تو نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے، میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک، بعد میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے، بات یہ کی گئی کہ فوج کا مرائل یا کوئی ایسی چیز، الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے، ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے، وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن as I said, we will stay the course انشاءاللہ۔ I mean جس قسم کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا، ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے۔ یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے۔ سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، خالد محمود، ایکسپریس ٹی وی سے۔ جنرل صاحب، آج سے کچھ دن بعد جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کی ملٹری پالیسی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی کوآپریشن کیسا رہے گا، خصوصاً افغانستان، ایران اور انڈیا کے حوالے سے؟ دوسرا، گزشتہ 2 سال سے جو بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں اور سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے جاتے رہے، آج ہماری 2021 میں کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا تیاریاں ہیں، اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے بات، بٹ ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرنڈ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اسٹل آن، اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پازیٹیو۔ سو انشاءاللہ things are looking up and we're quite optimistic about how things will be from here on. جہاں تک بھارت کی بات ہے، جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا بات کی ہے، اس چیز کے بارے میں آئی ول ناٹ گو دیر۔ جہاں تک پاکستان
کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا، وی آر ویری اویئر آف دا کیپیبلٹی. We know what the capability is, and preparations are done against the capability. And we are also quite sure of what the intentions are. And that is the reason کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا. اس کے اوپر ہمیں بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ they wanted to do something. So we are absolutely prepared. But جس قسم کی دفاعی اخراجات بھارت کر رہا ہے، جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک what the international community needs to understand is that conventional balance in South Asia is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, we're absolutely ready for whatever they can bring on. جنرل صاحب، ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے. جنرل صاحب، یہ لاسٹ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس کا ہم نے آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھا. اس میں قومی ہم آہنگی کی بات کی گئی، اور آج آپ نے بھی بڑے جو ہے وہ ایک اچھی پریس کانفرنس کی اور کافی پرووکنگ کویسچنز کو بڑا ہینڈل کیا. یہ بتائیے گا کہ اس قوم نے اور اس کی فوج نے اور پولیس نے 17 سال تک قربانیاں دیں، ایک جنگ لڑی، اور اب بھی تقریباً اس میں سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ایک کامیابی حاصل کی جو کہ ایک درخشاں مثال کی طرح ہے، پوری دنیا میں شاید نصابوں میں پڑھائے جانے کے قابل ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی خونی انقلاب آنا چاہیے، یا خونی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، یا انتشار کی بات کی جاتی ہے، تو بینگ اے کسٹوڈین آف دا سیکورٹی، آپ بطور ترجمان پاک فوج اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ کوششیں پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور پچھلی 2 دہائیوں میں ان کوششوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس اینڈ دا ہول ورلڈ ایڈمٹس دیٹ. اینڈ ٹو بی اے کنٹری آف کانسیکوینس دیر از اے پرائز ٹو پے. So because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So جو vested interests جب بھی یہاں پہ کرس کراس ہوتے ہیں آ کے، تو اس کی ریپرکشنس ہیں، اس کے امپریشنس ہیں، اس کے نتائج ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دیا. اور ایز آئی سیڈ، وی ہیو بین تھرو اے لاٹ ان دا لاسٹ 2 decades. We have come a long way as a nation, as a society, and as a military. And our trajectory, alhamdulillah, is very positive now. And inshallah, we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that we've survived, inshallah, there is no looking back from here. So یہ تمام کوششیں، یہ تمام کاوشیں جس بھی طرف سے ہو رہی ہیں، جہاں سے بھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گی. And Pakistan will survive, inshallah.